السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ برطانیہ، چین اور ملائیشیا کے مشہور سپر سٹورز میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بنداؤ سپر سٹور مکہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل منافس کمپیٹیٹر کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور ریجنل مینیجر کی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دریں اثنا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کے سپر سٹور کی برانچ اس کے سٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیل پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بنداؤ سپر سٹور کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نے نئے سپر سٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا لاہ عمل اختیار کرنے کی تجاویز دیں۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر سٹور کے ملازمین کا سامان رکھوائے، سٹور کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ اس کی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بنداؤ سٹور کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم 1 ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، اور نئے سٹور والوں کے رزق میں ہم 1 ریال کی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے تو۔ کیوں نہ ہم بھی اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقی پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد فقی بھی تعمیر کی ہے۔ اس کی منافس کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریالوں کی مقروض ہو کر دیوالیہ بن کے قریب پہنچ گئی۔ فقی کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے مخالف کمپنی کے مالک کو ایک خط بھیجا اور ساتھ ایک 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہو تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہونا لوٹا دینا۔ اب دیکھیں کہ عرب پتی شیخ الفقی کے پاس الوطنیہ کمپنی خریدنے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ حاصل کلام: اوپر بیان کیے گئے 2 سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کامیابی کے معراج تک پہنچا دے گا۔ یاد رکھیے، کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کے جو نصیب کا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔